الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، قربانی کی آمد ہے۔ آج ہم قربانی کے مسنون طریقے کے تعلق سے بات کریں گے۔ ایک تو ہوتے ہیں قربانی کے آداب، وہ انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج اب بات کریں گے ذبح کا مسنون طریقہ۔ ایک بات کو خیال رکھیں، اونٹ کے علاوہ باقی چوپاؤں کے ذبح کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ اونٹ کو نحر کرنے کا طریقہ وہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ انہی ہدایات اور احکام کی روشنی میں ہمیں مسنون طریقے پر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو یعنی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھاردار چھری سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کی شہرگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے۔ اس کے لیے تیز اور خوب دھاردار چھری استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی ذبح کیا جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے، فوراً صفائی کا عمل شروع کر کے مزید اضافی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب قربانی کریں تو سب سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھیں۔ پہلی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دوسری ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم منکا ولکا، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یاد ہو تو یہ دونوں آیات اور دعا اللہم منکا ولکا پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کے جانور کو تیز دھاردار چھری سے ذبح کر دیں۔ اور جانور ذبح کرنے کے بعد آپ فارغ ہو چکو تو یہ دعا پڑھو اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما جیسا کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم سے۔ اور ایک بات، اگر قربانی کسی دوسرے کی طرف سے یا کئی افراد کی طرف سے کی جا رہی ہو تو لفظ منی کی بجائے من کے بعد اس شخص کا یا قربانی میں تمام شرکاء کے نام لیے جائیں، مثلا من محمد یا من احمد یا حامد، لیکن تمام شرکاء کے نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ نام لیے بغیر بھی قربانی درست ہے، کیونکہ ان کے نام جو ذبح کر رہا ہے اس کے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اونٹ کے علاوہ تمام چوپائے ذبح کرنے کا سنت طریقہ۔ اب آئیے اونٹ کو نحر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو کھڑی حالت میں گھٹنا باندھ کر ذبح کرو یعنی نحر کرو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر اور باقی پیروں پر کھڑا کر کے اسے نحر کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو ران کے ساتھ ملا کر باندھ دیں اور 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دیں، پھر تکبیر پڑھ کر اس کے سینے اور گردن کی جڑ کے درمیان والے گڑھے میں نیزہ، خنجر یا تیز دھار والا کوئی آلہ مارے جس سے اس کی شہرت کٹ جائے گی۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے پر ذبح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔